السلام علیکم دوستو، الشفا چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم مبشر رفیق جی۔ تو دوستو، آج ایک ایسے نسخے کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں کہ اس کے استعمال سے آپ کو لاجواب فائدہ ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ اس نسخے کا استعمال کریں تو وہ امراض جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے گا جی۔ تفصیل سے گفتگو کرنے کے بجائے میں مختصر سے گفتگو کروں گا، نسخہ بتاؤں گا، طریقہ استعمال بتاؤں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو پہلے نمبر پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جن کو پیشاب کے ساتھ جو ہے نا وہ قطرے آتے ہیں، اب یہ بہت ہی پیچیدہ مرض ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی مردانہ طاقت جو ہے نا وہ آہستہ 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 بہتی چلی جاتی ہے۔ تو جو مردانہ طاقت بہتی چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو رات کو سوتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ان کو ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ جو ہے نا یا 3 دفعہ جو ہے نا وہ احتلام ہو جاتے ہیں۔ تو احتلام کی صورت میں بھی جو آپ کی منی ہے وہ مردانہ طاقت آہستہ 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 نکلتی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی پیچیدہ مرض ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت ہی خوشگوار طریقے سے گزرے، لیکن ہم بستری سے پہلے ہی، ہم بستری کے دوران، یعنی کہ جیسے ہی آپ ہم بستری کرنے لگتے ہیں، ابھی اندر ڈالتے ہیں تو عضو تناسل سے جو ہے نا وہ پانی چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ اس نسخے کا استعمال کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت ہی پیچیدہ امراض ہیں، اس کو نظر انداز کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر سا ویڈیو ہے، اب اس کو دیکھیے گا۔ اب چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو، اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ استعمال ہوگی۔ پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے تال مکھانا 40 گرام، دوسرے نمبر پہ آپ نے پھلی ببول 40 گرام، تیسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے ستاور 40 گرام، چوتھے نمبر پہ آپ نے لینا ہے سالب دانہ 40 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے یکجا کر لینا ہے، ہاون دستے کے اندر اس کو اچھی طرح سے کوٹ لینا ہے۔ جب اس کا صفوف تیار ہو جائے تو آپ نے اس کو ایک جگہ پہ نکال لینا ہے۔ اب اس کا طریقہ استعمال میں آپ کو بتا دوں، مقدار بھی میں نے آپ کو بتا دی، کون کون سے اجزاء ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب اس کا طریقہ استعمال سن لیں۔ یہ آپ نے جو 4 چیزیں لیں، ان کو آپ نے صفوف بنا لیا ہاون دستے میں کوٹ کے۔ اب اس کو لینا آپ نے دودھ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی قابل غور ہے جو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سننی ہے۔ آپ نے دودھ جو ہے نا وہ گائے کا لینا ہے، بھینس کا دودھ استعمال نہیں کرنا، گائے کا دودھ لینا ہے۔ گائے کا دودھ چونکہ ہلکا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے، آپ ایک مقوی اور بھاری نسخہ کھا رہے ہیں تو گائے کا دودھ جو ہے، آپ اس نسخے کا استعمال گائے کے دودھ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کو فوری اثر کرے گا۔ اگر آپ کو گائے کا دودھ میسر نہیں ہے تو پھر آپ بھینس کا دودھ استعمال کر لیں۔ لیکن بھینس کے دودھ کے استعمال میں ایک بات اور یہ شامل ہو جاتی ہے کہ پھر آپ نے اس نسخے کے استعمال سے جو ہے نا وہ اس کے بعد 30 منٹ جو ہے نا وہ چہل قدمی کرنی ہے، پیدل چلنا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں دستیاب نہیں ہیں تو پھر آپ نے اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ لینا ہے۔ نیم گرم پانی جو ہے نا وہ انسانی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ انسان کے ٹونسلز کو، بندے کے ٹونسلز کو نا خراب کرتا ہے، گلے کو خراب کرتا ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بنتی ہیں۔ تو آپ نے اس نسخے کا استعمال جو ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے کرنا ہے۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی مقدار ایک دفعہ زیادہ کر لیں، ایک دفعہ کم کر لیں، نہیں۔ 1 چمچ روزانہ کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے 1 چمچ جو ہے نا اس صفوف کا لینا ہے اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لینا ہے۔ یہ کھانے کے بعد تقریباً 40 سے 50 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگا لیں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے۔ تو یہ نسخہ آپ کے جسم کا حصہ بنے گا، مردانہ طاقت کو بڑھائے گا، قطرے جو ہے وہ آنے سے روکے گا، احتلام جو آپ کو اکثر ہو جاتا ہے اس سے یہ آپ کی بحالی کرے گا، اور ہم بستری کے دوران جو آپ کا اخراج ہو جاتا ہے اس کو روکے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، نسخہ آسان ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے میزبان حکیم مبشر رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔